پور نے لے لیا کہ 8 مہینوں سے وہ ذہن سازی کرنا شروع کر دی اس نے افغانستان سے اپنے رابطوں کا، اپنی آزادی کا ذکر اور کس انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج انقلاب جہاد کے نام پہ جو فساد، آج جو آئینی ترمیم یا عدلیہ کی آزادی کے لیے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ ساری عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ 2014 میں کون سی آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے یا کون سا جہاد اس وقت ان کے پیش نظر تھا جو دھرنا دیا گیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی چین کا پریزیڈنٹ، سی پیک، آج بھی شنگھائی کانفرنس، چین کا وزیر اعظم، سی پیک پارٹ 2، یہ جو ایک منظم طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بدقسمتی دیکھیں کہ نواز شریف کو 3 دفعہ، 2 دفعہ بندوق کی نوک سے اور 1 دفعہ جوڈیشل مارشل لا سے اقتدار سے ہٹایا گیا، مگر ہم نے کبھی بھی اپنے احتجاج میں بھارت کے وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوت نہیں دی۔ ہم نے کبھی امریکہ، اسرائیل تھے جنہوں نے کانسٹیبل اسلام آباد پولیس کا شہید کیا، کیا ایک حقیقت نہیں ہے کہ اسی ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا تھا پولیس کے ہاتھوں، اور اس کی FIR نواز شریف پہ ہوئی تھی؟ آج جو بلوائیوں نے کیا، علی امین گنڈا پور نے خود کہا کہ عمران خان کی ہدایت پہ کر رہے ہیں، عمران خان کے کہنے پہ خاموش ہوں گے، مگر کیسا چھلاوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے عمر یوب سمیت کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہے۔ یہ کیسا مسنگ پرسن ہے کہ کبھی 8 گھنٹے بعد پتہ چل جاتا ہے اور کبھی 24 گھنٹے بعد اس مسنگ پرسن کو ہم دیکھنا شروع کر لیتے ہیں۔ باقی مسنگ پرسن تو 8 سال، 20 سال پتہ نہیں چلتے، اور یہ اس مسنگ پرسن کے لیے خاص رعایت ہے کہ یہ فوری طور پہ منظر عام پہ آ جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اب یہ کھلواڑ نہیں چل سکتا۔ پاکستان کے ساتھ PTI کا بندہ ہو تو ریمانڈ کے دوران بھی عدالت سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، مگر ہم 6 سالوں سے انہی مقدمات کو فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں تو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، مگر ان کو 2 دن میں ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ ادارے اس کے ساتھ جو بہیو کر رہے ہیں، اگر تو عمران خان کی طرح علی امین گنڈا پور کو بھی بچانے والے ڈاڈے ہیں، تکڑے ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کو بھی چھڑوانے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے، تو پھر بھائی قوم کو بتا دیں کہ PTI کے لیے ادارے اور بہیو کرتے ہیں اور عام پولیٹیکل ورکر کے لیے یا عام جماعتوں کے سیاسی کارکن کے لیے قانون اور ہے۔ اور کیا پاکستان کے اندر کوئی اور شخص، بلوچستان کا کوئی ممبر، بلوچستان کا کوئی ورکر انڈیا کے
وزیر خارجہ کی تعریف کر دے، دعوت نہ بھی دے اسے اپنے احتجاج سے خطاب کرنے کی، اس کا جو حشر ہوگا وہ میں جانتا ہوں یا آپ بھی جانتے ہیں۔ کیا کراچی کے الطاف حسین نے ابھی تو باتیں کی تھی، اس نے تو جو کچھ کہا تھا ابھی تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، مگر عمران خان پچھلے کئی سالوں سے، اور مجھے آج ان سے بھی پوچھنا ہے جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا، جنہوں نے لانچ کیا تھا، آج وہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو کسی کی ہدایت پہ ہم نے لانچ کیا تھا اس کو۔ وہ جن کی ہدایت تھی وہ آج اپنے عمل سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کے خلاف ایک مذمتی قرارداد پاس کرنے کے لیے متحدہ اپوزیشن نہیں، متحدہ جماعتوں کی ایک کانفرنس ہو تو مذمت کے لیے وہ شخص کی جماعت کا نمائندہ وہاں نہ جائے، مگر کیونکہ وہ ناراض نہ ہو جائے اس کے حق میں پوری دنیا کے میڈیا میں ایک کیمپین کہیں بند نہ ہو جائے، وہ خیال ہے، مگر غزہ کے مسلمانوں کا خیال نہیں ہے۔ اس کو یہ خیال ہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کیسے تڑپ تڑپ کے ان کے لیے مرنا چاہتی ہے یا مر رہی ہے، مگر اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر دے دیا، آج جو آزاد کشمیر پہ وہی سائے منڈلا رہے ہیں، ان کے پیچھے فلسطین کا دشمن اسرائیل کو جو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں، وہ ہی آزاد کشمیر پر دشمنوں کے سائے جو منڈلا رہے ہیں ان کے پیچھے کل کو کھڑے ہوں گے، خدا نخواستہ۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وجہ پاکستان کے اندر 77 سالوں بعد اب اتنا رس نہیں رہ گیا کہ آپ کوئی نیا تجربہ کرنے کے متحمل ہوں یا وقت پاکستان کے پاس بچے، مگر میری ایک گزارش ہے اور یہ میں بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں، کیا اداروں کے متعلق اگر کوئی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو جائے تو آوازیں اس جماعت کے سوشل میڈیا سے کیا آتی ہیں؟ اگر ارشد شریف شہید ہو جائے تو اس کے متعلق اداروں کے متعلق کیا سوشل میڈیا سے کیمپین لانچ ہوتی ہے؟ اور کیا مسنگ پرسن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس کے حوالے سے ان 24 گھنٹوں میں کیا طوفان مچا؟ تو پھر آج پالیسی ساز، آج ادارے سلامتی کے جواب ہمیں دے قوم کو کہ اگر اس کو پکڑنے کے لیے کوئی گیا تھا تو وہ نکل کیسے گیا، اور اگر نہیں گیا تھا تو کیوں نہیں گیا، اور اگر بار بار وہ کسی کا مہمان بنتا ہے بقول رؤوف حسن کے پی ٹی آئی کے جو رؤوف حسن ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج وقت نہیں سچ بولنے کا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ سچ کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے بولنے کا، میں نے تو یہی سنا تھا کہ سچ ہر وقت بولنا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ سچ کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کھلواڑ پاکستان سے ہو رہا ہے، یہ کھیل چوہے بلی کا جو چل رہا ہے یہ پاکستان کو برباد کر دے گا۔ یہ نظام کی بات کرتے ہیں کہ نظام کو خطرہ ہے، مجھے پاکستان کی سلامتی کی فکر ہے، یہ بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کی، میں کہتا ہوں پاکستان کو بچانے کی بات کرو۔ یہ کہتے ہیں
آئینی ترمیم سے نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، کل کو آپ فیس کریں گے۔ مجھے آج فکر اس بات کی ہے کہ ہائے روز ہم آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کی بربادی کے حوالے سے، معاشی بربادی کے حوالے سے، جب کبھی تھوڑا سنبھلنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جہاد آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انقلاب فسادی آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جناب ترمیم کے نام پہ، کسی کی آزادی کے نام پہ، کسی کو چھڑوانے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے آپ افغانیوں کا مدد حاصل کر لیتے ہیں، اور کل کو جو آج بلوچستان کے لوگوں پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، تو کل کو آپ یہ کہیں گے اور ثابت ہوگا کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس جو تھا اس میں جو کچھ نکلا، اگر اس پر عمل کر لیا جاتا، اس کو کٹہرے میں لے آیا جاتا، تو آج وہ پیسہ پاکستان کی بربادی پہ خرچ نہ ہو رہا ہوتا۔ اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بلوچستان کے اندر آج آپریشن کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ حالات خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی شکل میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے ایک بڑا آپریشن کیا تھا، الطاف حسین کی سرپرستی کرتے کرتے، طاقتور بناتے بناتے، پھر اس کو گراتے گراتے، کیا یہی تاریخ دوبارہ سے پاکستان کے اندر دہرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان جیسے لوگوں کو پہلے طاقتور ہو لینے دیں اور اس کے بعد ان کو نکیل ڈالنے کے لیے شاید ہم رہیں یا نہ رہیں؟ مگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا تک کیسے آیا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم احتجاج کے آگے رکاوٹیں بنی جو ہوں گی یا بنائی جائیں گی ان کو ہٹانے کے لیے بندوبست کر کے آ رہے ہیں، سرکاری وسائل سے آ رہے ہیں، سرکاری مشینری سے آ رہے ہیں، سرکاری افراد کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں تو ایک جلسہ ہوتا تھا تو کہتے ہیں پٹواریوں نے جلسہ کروایا، اور یہاں پورا صوبے کے وسائل جناب جھونک دیے، کوئی بات کرنے کو لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 8 ماہ کے اندر اربوں روپیہ جو ہڑپ کر لیا خیبر پختونخوا کا، اور سارے کا سارا آنسو گیس اسلحے پہ۔ کیا خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو اسلحہ دیکھا گیا، جو دکھایا گیا، جو لوگوں نے جا کے اندر دیکھا، اور جو دہشت گرد افغانی وہاں دیکھے گئے، کیا اس کے باوجود بھی ہم خاموش رہیں کہ ایجنسیاں نہیں بول رہی، ادارے نہیں بول رہے، تو ہم خاموشی سے پاکستان کی بربادی دیکھتے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ کیسے